شوگر کے حوالے سے اگر بات کریں تو شوگر کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. مطلب شوگر، اس کی ٹائپس، ٹائپ 1 شوگر، ٹائپ 2 شوگر، موڈی، اور پھر اس طرح جو ہے تو آج کل ایک تذکرہ چلا ہوا ہے کہ ٹائپ 5 ایک شوگر. تو ٹائپ 5 شوگر کیا ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ شوگر کی جو مختلف ٹائپس ہیں وہ کس وجہ سے ان کو وہ ٹائپس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا کس وجہ سے ان کی ٹائپنگ کی جاتی ہے. ٹائپ 1 کسے کہا جاتا ہے، ٹائپ 2 کسے کہا جاتا ہے، پھر اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. اور ٹائپ 5 شوگر کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ یہ نئی ایک اصطلاح جو آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے. ٹائپ 1 شوگر جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر اوقات ینگ لوگوں میں ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا اسٹریٹ اوے مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے کسی بھی وجہ سے آپ کا پینکریاس جو ہے اس کے بیٹا سیلز ناکارہ ہو گئے ہیں اور وہ انسولین نہیں بنا رہے، تو اسٹریٹ اوے آپ کو انسولین چاہیے ہوگی اس شوگر کے کنٹرول کے لیے. تو اسٹریٹ فارورڈ ایک ٹائپ 1 شوگر جو کہ اکثر اوقات وائرل انفیکشنز کی وجہ سے اور پینکریاس کی مختلف ڈیزیزز کی وجہ سے، ریکرنٹ پینکریاٹائٹس جو بار بار ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا پینکریاس کے بیٹا سیلز جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. انسولین جو ہے وہ بیٹا سیلز میں بنتا نہیں اور آپ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دوائیاں کام نہیں کرتی. آپ کو صرف اور صرف انسولین لینی پڑتی ہے جو کہ آپ کو باہر سے انجیکشن کے تھرو ملتی ہے، اور اسے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کہا جاتا ہے. پھر آتے ہیں جناب ایک اور شوگر کی ٹائپ ہے جسے ٹائپ 2 شوگر کہا جاتا ہے. اور ٹائپ 2 شوگر جو ہے وہ اکثر اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیمیلیل بھی ہوتا ہے اور رسک فیکٹرز بھی اس کے ہوتے ہیں. جب آپ کی عمر 40 سال تک پہنچتی ہے تو آپ کے پینکریاس کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی جاتی ہے، اور وہ سیلز جو ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور جو آپ کی انسولین کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسولین آپ کی باڈی میں ہے نہیں. انسولین آپ کی باڈی میں ہوتا ہے، لیکن یا اس کی مقدار کم ہوتی ہے، یا پھر اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں موٹاپا یا اور ایسی چیزیں، آپ کو فیمیلیل کوئی میٹابولک ایرر ایسا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو انسولین ہے وہ آپ کی باڈی میں ریزسٹنس اس کے اگینسٹ بڑھ جاتی ہے اور انسولین اپنے ٹارگٹ سائٹس پر نہیں پہنچ سکتا. ان میں اینٹی باڈی میڈیٹڈ ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے موٹاپے کی وجہ سے، فیٹ ٹیشو کی وجہ سے. یہی انسولین جو آپ کا بن کے آ رہا ہے صحیح مقدار میں یا تھوڑا کم مقدار میں، لیکن اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ انسولین بن کے بھی زیادہ آتا ہے تاکہ وہ ریزسٹنس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس ریزسٹنس کی وجہ سے نارمل مقدار میں جو انسولین ایک نارمل انسان کے شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہے، آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے. اور اس سے اس انسولین ریزسٹنس یا انسولین کی کمی، اس کو ٹائپ 2 شوگر کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ انسولین ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کا انسولین جو ہے کم پروڈیوس ہو رہا ہے یا نارمل پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن اینٹی باڈیز ہیں، ریزسٹنس ہے، کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا اور آپ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان صورتوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں ہم مختلف قسم کی دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں سیکریٹوگاگز ہوتی ہیں جو انسولین کی سیکریشن کو بڑھاتی ہیں یا پھر انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں، یا پھر اور ایسے میکینزمز ہوتے ہیں کہ جن کے تھرو آپ کے انسولین کی کم سے کم مقدار میں آپ کا شوگر کنٹرول ہو جائے. اس میں پھر مختلف قسم کی دوائیوں کا، اورل دوائیوں کا ہم استعمال کرتے ہیں جس میں DPP-4 انہیبیٹر جو اور اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرایا جاتا ہے اور آپ کا شوگر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر میچورٹی آنسٹ ڈائبٹیز آف ینگ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی ایج میں آپ کو شوگر ہو جاتی ہے کہ نہ وہ ٹائپ 1 نہ وہ ٹائپ 2. اس کا میکینزم بھی ایسے ہے کہ اس میں دونوں کا ملاپ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات دونوں میں سے کسی ایک کے فیچرز بھی نہیں ہوتے، ایج کے لحاظ سے بھی وہ ٹائپ 2 میں فٹ نہیں ہوتا، تو اسے میچورٹی آنسٹ ڈائبٹیز آف ینگ کہا جاتا ہے، موڈی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اور قسم کا شوگر ہے کہ جس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ یہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بھی آپ دیکھیں ٹائپ 1 شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ تھن اور لین ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انسولین کی کمی ہوتی ہے، اور انسولین چونکہ آپ کے بدن کو بڑھاتا ہے، ایک انابولک دوائی ہے جو کہ آپ کے بدن کو بلڈ اپ کرتا ہے. تو جب انسولین نہیں ہوگا آپ کا بدن بلڈ اپ نہیں ہوگا، آپ تھن لین رہیں گے. ٹائپ 2 میں اکثر اوقات پیشنٹس وہ جو ہیں تو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور موٹاپا ہی اکثر اوقات ایسے لوگوں میں شوگر کے لیے ایک رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں میں اکثر وزن کے کمی کے مسائل نہیں ہوتے، بلکہ یہ اکثر اوقات زیادہ تر یہ اوور ویٹ لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ذکر کیا کہ ٹائپ 5
ڈائبٹیز کا آج کل ذکر ہو رہا ہے کہ ٹائپ 5 ڈائبٹیز، اور یہ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ میٹابولک کنڈیشنز باڈی میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا شوگر بڑھ جاتا ہے، اور خصوصاً میل نرشمنٹ یا میل نیوٹریشن جن لوگوں میں ہوتی ہے ان لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں میں وزن کی شدید کمی، ان کا جو فیٹ کنٹینٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فیٹ کنٹینٹس جو ہیں وہ یوز ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ان میں پروٹین کیلری میل نیوٹریشن کا شکار جو لوگ ہیں جن میں پروٹینز کی کمی ہوتی ہے وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات سٹارویشن یعنی بار بار خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں تو ان کی باڈی میں الٹرنیٹ سورسز جو ہوتی ہیں گلوکوز بنانے کے لیے، گلوکونیوجینیسس کے لیے، وہ یا فیٹ سیلز ہوتے ہیں، آپ کے مسل سیلز ہوتے ہیں، مختلف اور چیزیں ہوتی ہیں، تو جب ان پر انحصار کیا جائے یعنی آپ نے اپنے نارمل ریزرو جو خوراک کے ہیں وہ کنزیوم کر لیے ہیں، وہ ختم کر لیے ہیں، اس کے بعد آپ الٹرنیٹ سورس پہ جاتے ہیں کہ ان سے اپنے لیے خوراک ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مختلف میٹابولک چینجز آتی ہیں، مختلف قسم کے کیٹون باڈیز بنتی ہیں، پائرویٹس بنتے ہیں، مختلف قسم کے ایسڈز بنتے ہیں باڈی میں، اور اسی وجہ سے جو ہے تو یہ لوگ بھی جو ہے تو ان کو انسولین زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین اتنی ہوتی نہیں ہے پروٹین کیلری میل نیوٹریشن کی وجہ سے، اور وہ دوسرے گلوکونیوجینیسس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے تو ان کا اگر آپ رینڈم بلڈ شوگر کروا لیں یا ان کی یورین میں شوگر دیکھ لیں یا ان کا HbA1c کروا لیں تو ان کا شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شوگر کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسی ہی اسٹریسفل کنڈیشنز میں جب یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایڈرینلین نار ایڈرینلین ان کا سرج ہوا ہوتا ہے، ہارمونل لیول پیک پہ ہوتی ہے، ان کی انزائٹی پیک پہ ہوتی ہے، اور ان کی باڈی ریزروز جو انرجی کے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن صورتوں کا میں نے ذکر کیا، جو انسولین جہاں پر ڈیفیشنٹ ہے، جہاں پر انسولین سفیشنٹ ہے، جہاں پر انسولین کو ریزسٹنس ہے، ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے تو مختلف قسم کی جو دوائیاں ہوتی ہیں یا تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں یا انسولین دیتے ہیں، انسولین کی مختلف کمبینیشنز، لانگ ایکٹنگ، شارٹ ایکٹنگ، وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کی ایج کے لحاظ سے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور فزیکل جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کے لحاظ سے آپ کو کون سی دوائی چاہیے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کر دیتا ہے۔ لیکن جتنے بھی آپ کے شوگر کے ٹائپس ہیں، چاہے آپ ٹائپ 1 کا شکار ہیں، چاہے آپ ٹائپ 2 کا شکار ہیں، اور کوئی ڈیزیز ایسی ہیں انسولین ریزسٹنس ہے، اس کے لیے شوگر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جناب لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں، آپ نے جو ہے تو ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، آپ نے جو ہیلدی فیٹس لینے ہیں، پروٹین ڈائٹ لینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے، اور ریگولر ایکسرسائز کے ساتھ آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ اپنے سٹریس لیول کو کنٹرول رکھنا ہے، اور جو رسک فیکٹرز ہیں موٹاپا اس پہ کنٹرول کر کے سگریٹ سموکنگ کوئٹ کر دینی ہے، الکوہل اگر کوئی یوز کر رہے ہیں وہ کوئٹ کر دینی ہے، اور ایکٹیویٹی کو بڑھا کے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کو آپ نے بڑھانا ہے تاکہ آپ کا شوگر جو بھی ہو، جس بھی ٹائپ کا ہو، جس بھی دوائی کا آپ استعمال کر رہے ہو، لیکن شوگر کے کنٹرول کے لیے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، ایکسرسائز اور ڈائٹ، یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں جو آپ نے کرنی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔